بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین و سامعین؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رکھے۔ آج کا پروگرام ہمارا مردانہ کمزوری پر ہے، اس کی وجوہات، اس کے علامات اور اس کے سستے علاج کے بارے میں۔ تو سامعین، اس کے مردانہ کمزوری کے جو بیسک وجوہات ہیں، اس میں کسی بیماری کا ہونا، شوگر کا ہونا، سگریٹ نوشی کرنا، موٹاپے کا شکار ہو جانا، یا بہت لمبے عرصے تک بخار وغیرہ کا رہنا۔ اس کے علاوہ کچھ جوانی کی غلط کاریاں بھی بعض لوگ کر جاتے ہیں۔ انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اور اس میں مین چیز جو ہے، جہاں تک میرا خیال ہے، نماز کا نہ پڑھنا بھی اس میں شامل کر لیا جائے، کیونکہ جو آدمی نمازی ہوتا ہے وہ 5 وقت وضو بھی کرتا ہے، نماز کا بھی خیال رکھتا ہے، اسے وقت پہ پہنچنا بھی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، پہلی بات سب سے پہلے کہ نماز کو جاری رکھیں، نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض کی گئی ہے، اور اس کا پڑھنا بھی فرض بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کون کہتا ہے کہ وہ برے کام کرے؟ البتہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری برائیوں کو روکتی ہے۔ تو اس کی علامات یہ ہیں کہ آدمی مباشرت کے دوران ٹائمنگ نہیں ہوگی اس کی، یا اس کی طبیعت میں انتشار نہیں ہوگا، یا دوران جماع ہی وہ لوز ہو جائے گا، یا ذکاوت حس ہوگی اسے۔ ذکاوت حس کہتے ہیں کہ معمولی سا خیال آنے سے ہی پانی کا جاری ہونا، مزی کا، بعض اوقات منی کا، یا کوئی بھی رطوبت اگر خارج ہو تو اسے ذکاوت حس کہتے ہیں۔ یعنی معمولی خیال سے، معمولی ٹچنگ سے، تو یہ چیز اسے ذکاوت حس کہتے ہیں، اور یہ مردانہ کمزوری کی ایک مین علامت ہے۔ اس کے علاوہ مختلف چیزیں ہیں، جریان ہوتی ہے، اس کا جو ہے یعنی چھوٹے پیشاب کے بعد قطروں کا آنا، لیسدار مادے کا نکلنا، اسے جریان کہتے ہیں۔ یہ طبیعت میں گرمی کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بعض اوقات احتلام بہت زیادہ بہت لوگوں کو ہوتا ہے، تو یہ بھی مردانہ کمزوری کی علامات میں سے ہے۔ بہرحال اپنی بیوی کے یعنی دوران جماع اس کی ٹائمنگ پورا نہ کر سکنا، اس کے ساتھ لطف اٹھا نہ سکنا، یہ علامات میں سے ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی وجوہات جو ہیں، یہ بیماری، شوگر، موٹاپا، بے نماز ہونا، تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ذہنی طور پر انسان کا فٹ نہ ہونا، ڈپریشن کا شکار ہونا، ٹینشن زدہ ہونا، تو یہ چیز اس میں وجوہات میں سے آ جاتی ہے۔ علامات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، تو اس کے علاج کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ دن کو پیاز کو کھائیں، روٹی کے ساتھ کھائیں، بطور سلاد کھا لیں۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح آپ ابلا ہوا 1 عدد انڈا استعمال کریں۔ لمبے چوڑے نسخوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ طبیعت کے لحاظ سے ہوتے ہیں، ہر شخص کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کوئی گرم طبیعت کا ہے، کوئی اعصابی کا ہے، کوئی غدی کا ہے،
کوئی سرد طبیعت کا مالک ہے تو اس لحاظ سے ان دواؤں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ عمومی طاقت کی میں بات کرتا ہوں کہ دن کو پیاز کھانا یہ مردانہ طاقت کو بہت حد تک بڑھاتا ہے۔ روزانہ صبح ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کا استعمال یہ آپ کی جسمانی طاقت کو بالکل برقرار بھی رکھے گا، اس میں اضافہ بھی کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی چیز لینا چاہے، ایک چیز پنسار سے مل جاتی ہے، گوکھرو اسے کہتے ہیں، تو آپ وہ لے لیں، تقریباً 100 گرام لے لیں، 100 گرام دیسی گھی میں اسے بھون لیں۔ تو اسے جب بھون لیں تو یہ شہد میں آپ مکس کر لیں، تو روزانہ ناشتے میں ایک چمچ، آدھا چمچ آپ لے لیں، تولے کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو 1 تولہ آپ نہار منہ جو ہے دودھ کے ساتھ استعمال کریں، اس کے ساتھ پانی نہیں استعمال کرنا، اور کچھ دیر بعد تک 20-25 منٹ تک پانی استعمال بھی نہیں کرنا۔ تو یہ بڑی خاص چیز ہے۔ تو آج کا پروگرام اسی پر تھا، انشاءاللہ دوبارہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔